اور جلالی اور وفادار اور قدرت والے نام میں اور بڑے ہی پیارے نام میں آپ سب کو سلام کہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم نے پچھلی دفعہ جو میسج سنا تھا بشپ صاحب کے وسیلہ سے، میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کیا میسج ہے۔ ملعون ہے وہ شخص جو انسان کو اپنا زور بازو بناتا ہے۔ ملعون ہے وہ شخص جو جس کا توقع آدم پر ہے اور جو بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جو بشر کو اپنا بازو بڑی مہربانی بیٹھے۔ میرے عزیزوں، آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ میں یہ چندہ نہیں کھاتا؟ کتنے ہیں ذرا ہاتھ کھڑے کریں۔ اچھی بات۔ میں نے بشپ صاحب سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اور یہ مارکاباد کی کلیسیا یہاں پہ موجود ہے، میں نے اس کو وہاں پہ کہا تھا کہ اگر تیرا مجھ پہ کچھ آتا تو یہاں ان کے درمیان مجھے بتا، میں واپس کروں گا۔ تو مانگا میں نے کیا تھا جو کہ آپ کی ڈیمانڈ تھی، اور آپ کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمیں چرچ ملے۔ ہمیں کیا ملے؟ چرچ ملے۔ اور بشپ صاحب نے یہ میسج دیا تھا کہ وہ شخص ملعون ہے، بلکہ سخت ملعون ہے، جو کہ بشر کو اپنا بازو جانتا ہے۔ جو کہ بشر کو اپنا بازو کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ میں بشر کو مجھے اپنا بازو نہیں جاننا چاہیے، اور میں بشر کو اپنا بازو نہیں سمجھتا۔ یہ میری بات کو سن لو۔ یہ جو آج کا میسج ہے، یہ میں آپ تک پہنچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ یہ میرا فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گہرائیاں تو میں بتاتا جاؤں اور جو دنیا داری سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ میں آپ کو نہ بتاؤں۔ بشپ صاحب نے آج کل منتھلی جو میٹنگ ہوتی ہے خادموں کی، اس میں وہ 3000 فی فرد جو ہے فی پاسٹر وہ دیتے ہیں، اور میں نے ان کا وہ لفافہ جو تھا وہ لینے سے انکار کیا، اور میں نے کہا جی کہ میرے ساتھ آپ کا وعدہ ہے چرچ کا۔ میں پہلے بھی اپنے کرائے پہ آتا تھا، اب بھی اپنے کرائے پہ آؤں گا۔ میرے ساتھ آپ وہ وعدہ پورا کریں، اور اس کے عوض میں ہمیں یہ سننا پڑا کہ ملعون ہے وہ شخص جو کہ بشر کو اپنا بازو جانتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا کے کلام کے مطابق ہمیں ابلیس کو موقع نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں اپنے پاؤں کے اوپر اٹھ کر کے کھڑا ہونا ہے۔ بشپ ہمارا خدا نہیں ہے، وہ ہمارے لیے سلیپ پر نہیں چڑھا، اس نے میرے اور آپ کے لیے جان نہیں دی، اس نے کانٹوں کے تاج کو نہیں پہنا، اور نہ ہی ہاتھ اور پاؤں میں کیل جھنکوائے ہیں۔ جس نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا، اس کے رسول کے یہ الفاظ ہیں افسیوں 4 کی 27 سے 29 آیات: ابلیس کو موقع نہ دو، ابلیس کو موقع نہ دو۔ پولوس خدا کی خدمت کے لیے بڑا سرگرم تھا، جس طرح سے آج میں اور آپ ہیں۔ اسے اچھی طرح سے علم تھا کہ ابلیس اتحاد اور یگانگت کا دشمن ہے، اور اتحاد محبت ہی سے قائم ہوتا ہے۔ اتحاد کیسے قائم ہوتا ہے؟ محبت سے قائم ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابلیس ہے، یہ بلس سے مشتق ہے۔ بلس، الزام لگانے والا، کیا کرنے والا؟
الزام لگانے والا، اور بائبل کے مطابق دوسرا پطرس 2 کی 4 کے مطابق یہ خدا کا گناہ گار ہے، اور افسیوں 2 کی 2 کے مطابق یہ روح ہے، پہلا یوحنا 3 کی 8 کے مطابق یہ گناہ کا باپ ہے، اور یوحنا 8 کی 44 کے مطابق یہ جھوٹ کا باپ ہے، اور افسیوں 6 کی 12 کے مطابق یہ زور آور اور تباہ کار ہے، ناراست اور دھوکے باز ہے، ناراست اور دھوکے باز ہے۔ ہم تو کسی بشر کو اپنا بازو نہیں سمجھتے، لیکن جو شخص ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو بشر کو بازو سمجھتا ہے وہ ملعون ہے، وہ یہ بھی جان لے کہ یہ ابلیس کے سارے کام ہیں، دھوکے بازی کرنا، کسی کے ساتھ وعدہ کرنا، اس کو پورا نہ کرنا۔ تو میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میں پہلے بھی، بہت پہلے، جب تک کہ میری واقف کاری پطرس صاحب نے مقبول صاحب سے نہیں کروائی تھی، میں اکیلا ہی چلا آ رہا تھا، یہی بات تھی نا، میں کسی کے ساتھ نہیں تھا، مجھے کسی کے پیسے کی سوچ نہیں تھی، میں کسی پیسے پہ فرق نہیں کر رہا تھا۔ اور آج بھی میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، میں پیسے کی وجہ سے اپنی عاقبت تباہ نہیں کر سکتا۔ میری نظر میں پیسہ کوئی چیز نہیں، ہاں یہ کلیسیا کی ڈیمانڈ تھی، اور کلیسیا خدا کا جو ہے یہ گھر ہے۔ آپ کو پتا ہے میں نے میسج دیا تھا کہ آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے، تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے؟ تو یہ جو تخت ہوتا ہے یہ تو حکومت کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ گھر نہیں ہوتا۔ تو گھر کون ہے پھر؟ گھر تو کلیسیا ہے، گھر تو کلیسیا ہے۔ اور اگر کلیسیا کو بندہ ملعون کہہ دے، جو شخص اس کو ملعون کہتا وہ مجھے بتائے کہ وہ کتنا عالم بات ہے۔ بائبل کے مطابق شیطان کا کردار یہ ہے کہ وہ قاتل ہے۔ یوحنا 8 کی 44 میں لکھا ہے، میں خود نہیں کہتا، میں آیتیں پڑھوں گا نہیں کیونکہ میسج بہت لمبا ہو جائے گا۔ ایوب پہلے باب کی 6 آیت کے مطابق وہ شوخ اور گستاخ ہے، وہ شوخ، اور افسیوں 6 کی 12 کے مطابق وہ طاقتور ہے، اور یوحنا 2 کی 13 کے مطابق وہ شریر ہے، اور وہ کینہ ساز ہے۔ ایوب 1:9 کے مطابق اس نے پتا خدا کو کیا کہا تھا، وہ ایسے ہی تیرے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ سب کچھ جو تو نے دیا اسے لے لے تو پھر میں دیکھوں گا کہ وہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے یا کہ نہیں۔ کینہ ساز ہے، اور دوسرا کرنتھیوں 11 کی 3 کے مطابق وہ مکار ہے، دھوکے باز ہے، اور تند خو اور ظالم ہے، تند خو اور ظالم ہے۔ اور بائبل یہ کہتی ہے کہ ہمیں ابلیس کو موقع نہیں دینا، کیوں نہیں دینا چاہیے؟ دوسرا کرنتھیوں 2 باب کی 11ویں آیت کہتے ہیں تاکہ شیطان کا ہم پر دو نہ چلے، تاکہ شیطان کا ہم پر دو نہ چلے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب شیطان ہم سے دور چلاتا ہے تو اصل میں قصوروار ہم ہی ہوتے ہیں۔ قصوروار کون ہوتا ہے؟ ہم ہوتے ہیں جو اسے موقع دیتے ہیں۔ کون قصوروار ہوتا ہے جی؟ ہم ہوتے ہیں۔ جب بائبل کہتی ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو، ہم اپنے اندر سے اتحاد کو ختم کرتے ہیں، اتفاق ٹوٹ جاتا ہے، اتحاد ناپید ہو جاتا ہے، یگانیت تباہ ہو جاتی ہے، اور جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر ابلیس خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے ہمیں ورگ لانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس نے عدن میں کیا کیا تھا؟ عدن میں یہی کچھ کیا تھا نا، آدم اور خدا کے اتحاد کو اس نے توڑا ورگلا کر کے، آدم اور خدا کے اتحاد کو توڑ دیا۔ اور یہ جو میں بتانا چاہتا ہوں
آگے اگلی آیت کے اگلے حصے میں لکھا کیونکہ ہم اس کے ہیلوں سے ناواقف نہیں، اگر ہم روحانی ہیں تو ہم اس کے ہیلوں کو جانتے ہیں۔ اور اس آیت کے مطابق پولوس شیطان کے ہیلوں سے اچھی طرح واقف تھا، کیونکہ اسے پتا تھا دوسرا کرنتھیوں 11:14 کے مطابق یہاں پہ لکھا ہے کہ کچھ عجب نہیں، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا کیا بناتا ہے؟ ہم شکل بناتا ہے، مشابہ بناتا ہے، اور لوگ خدا کا فرشتہ سمجھ کر کے اس کی پرستش کرتے رہتے ہیں۔ لوگ خدا کا فرشتہ سمجھ کر کے اس کی کیا کرتے رہتے ہیں؟ پرستش کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی ہم لوگ جو ہیں شیطان کو موقع دیتے ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں، خدا کے بندے کو ایماندار ہونا چاہیے یا کہ نہیں؟ اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ جو چیز موجود نہیں ہے ہم اس کا اقرار کریں کہ وہ موجود ہے، یہ ہے ایمان۔ اور بائبل کہتے ہیں ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اور اگر ہمارے پاس چرچ بلڈنگ نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ہے، اور ہمیں کسی انسان کو نہیں دعا میں اس بات کو رکھنا ہے۔ آج کا لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو شو میں لا کر کے شو پیس بنا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بڑے منہ سے کرنے والے اپنے آپ کو بتاتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ خدا کی بجائے آدمیوں کے پر سے شروع کر دیتے ہیں۔ جس طرح سے میں نے یہ پڑھ کر بتایا کہ شیطان اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ اوپر سے ہم روحانی اور نورانی بنتے جاتے ہیں، اور اندر سے ہم خدا کی کلیسیا کو کھوکھلا کرتے جاتے ہیں، اتحاد کو توڑتے جاتے ہیں، اور چالاکیاں کر کے جناب لوگوں کے دلوں میں کرواہٹ بھرتے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہمارا کیا ہے جی؟ کردار ہے۔ میں کئی بار یہ اقرار کر چکا ہوں کہ کلام کو تو میں سمجھتا ہوں، یہ چالاکیاں نہیں مجھے سمجھ آتی۔ اور میری بیوی اگلے دن میرے عزیز دوست کے سامنے کہہ رہی تھی اس کو دنیا داری کا نہیں پتا جی، میں بڑی پیٹنی ہے، اور میں نے پیٹ کر کے کہا مینو دنیا داری سے نام آ، تیری بڑی مہربانی تو بڑی ہے، میں نہیں دنیا داری کو لینا چاہتا۔ پر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو شخص مجھ سے جو ہے وہ دغا بازی کرتا ہے مجھے بالکل نہیں پتا، اس کا یہ بھی مطلب کوئی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں جس کو مانتا ہوں اس کا نام یسوع ہے، اور یسوع اپنے دشمن کے منہ میں نوالے ڈالتا رہا آخر تک، اس نے کون ہوتا ہے؟ کلیسیے قانون کے مطابق میں بھی چالاکوں کو جو ہے وہ حکم کر سکتا ہوں، میں اعلان کر سکتا ہوں کہ گناہ ثابت کر کے میں کہہ سکتا ہوں کہ آج سے یہ ہماری کلیسیا کے جو ہے وہ ممبر نہیں ہیں، لیکن میں جب یسوع کو دیکھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے میں اپنے منہ کے اوپر خود تھپڑ مار لوں۔ وہ تو جس نے اس کے 30 روپے لے کر کے جیب میں ڈالے اس کے منہ میں نوالے ڈال رہا ہے، اس سے محبت کر رہا ہے، اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو نفاق ڈالنا چاہتا ہے میں اس کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں کروں گا۔ اس کا انجام، یہودا کا انجام آپ کو سب کو پتا ہے کہ اس نے خود کشی۔ میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں ہر ایک سے محبت کروں، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ وہی اس کو محبت کروں۔ میرا فرض بنتا ہے کہ میں ہر ایک سے پیار کروں، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ ابلیس جو ہے وہ اتحاد اور یکانگت اور محبت کا دشمن ہے، اور تو نے یہ کام نہیں کرنا، تو نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اور اگر میں واقعی خدا کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے میرے ساتھ جو کچھ بھی کرتے رہو، بھگتنا تم نے، میں نے نہیں بھگتنا،
میرے عزیز دوستو، یوحنا 14:30 کے مطابق یسوع نے کہا تھا کہ دنیا کا سردار آتا ہے اور میرا اس میں کچھ نہیں، میرا اس میں یہ دنیا کا سردار کیا ہے، اس میں کیا چیز ہے؟ دنیا کا سردار ہے تو ظاہر بات ہے اس میں دنیا ہے۔ اگر کوئی دنیا کا سردار ہے تو اس میں کیا ہے؟ دنیا کا ہونا چاہیے جا کے نہیں۔ اور دنیا کیا چیز ہے؟ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ یہ میں پڑھ کے بتانے لگا ہوں۔ یوحنا کا پہلا خط ہے، اس کے 2 باب کی 15ویں آیت لکھا ہے، نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ آج سے میری بیوی بھی یہ سمجھ لے کہ میں جان بوجھ کے جو ہے وہ مجھ سے جو کرتے ہیں میں ان کو نظر انداز کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں دنیا میں ان کے ساتھ گھس جاؤں دنیا میں اور دنیا کو جناب گلے لگا دوں اور جیب میں ڈالوں، یہ دنیا میری ہے۔ میں نے جس دن مرنا ہے میرے کفن کے ساتھ کوئی جیب نہیں ہوگی، میں نے کچھ نہیں لے کے جانا، نہ پایا میں نے کفن ہی نہ پایا۔ میں آپ کی موت نہیں مار سکتا۔ نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہے۔ اور دنیا میں کیا ہے؟ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں۔ اور آگے لکھا ہے کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش، یہ جسم کی خواہش ہے نا، چنگا سوٹ پایا ہوئے سونا لگا سوٹ کی پاؤڈر لائی ہو، یہ جسم کی خواہش ہے نا۔ چاہے کسی کو قتل کر کے اس کا سوٹ اتار دوں اور میں پہن لوں، چاہے کسی کا چوری کر کے پہن لوں، جو کچھ بھی یہ کس کی خواہش ہے؟ یہ جسم کی خواہش ہے۔ دوسرے نمبر پہ آنکھوں کی خواہش، یہ آنکھوں کی خواہش ہے کہ میرے محل منارے ہوں، یہ میرا سب کچھ ہو، لوگ مجھے جانیں، لوگ مجھے آؤ جی کریں، لوگ میری تعریفیں کریں۔ میری سمجھ نہیں آتی کبھی آئزک ٹی وی دیکھا جی، آئزک ٹی وی دیکھا کتنے وہدے نے؟ سارے وہدے۔ تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ اسٹیج پہ کھڑا ہو کے وہ سب کے لیے دعا کرتا ہے، فارن سے لوگ آتے ہیں وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں، تو لوگوں کا ایمان ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو شفا مل جاتی، ایمان کی بات ہے نا۔ ہر باری میں چند لوگوں نے دینا انہیں بے ایمانوں کا ایمان ہی نہیں ہے کہ یسوع شفا دے سکتا۔ اگے گیا آگے میرے لیے دعا کرو بھائی، میرے لیے دعا کرو بھائی، بے ایمان ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو آنکھوں کی خواہش ہے اس سے بچ جاؤ، جسم کی خواہش سے بچ جاؤ اور زندگی کی شیخی سے بچو۔ یہ 3 چیزیں دنیا کا مجموعہ ہے۔ یہ 3 چیزیں کس کا مجموعہ ہے؟ دنیا کا مجموعہ ہے۔ اور بائبل کہتے ہیں وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے۔ اور یہی 3 چیزیں ابلیس نے یسوع جب 40 دن کے روزے میں تھا تو یسوع کے آگے رکھی۔ پہلی چیز کیا تھی؟ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، 40 دن کے بعد اسے بڑی بھوک لگی، جسم کی ایک ضرورت تھی، جسم کی ایک خواہش تھی کہ وہ کچھ کھائے، وہ اگر خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں کو کہہ کے روٹیاں مار یہ سنے بنائیں گے میرے ورگا کہنا ٹھیک ہے یار گالی کوئی نہیں، میں دادا بیٹا انہیں بنا دینے ہیں۔ آنکھوں کی خواہش، اپنے آپ کو بڑا بنانے کی خواہش، کنگرے پر لیتے نیچے گرا دے گا تو اس سے پہلے کہ تیرے پتھر جو ہے وہ پاؤں کو ٹچ کرے، تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے، فرشتے آ کر کے تجھے اٹھا لیں گے۔ کیا یسوع یہاں پر بھی جو ہے وہ شکستہ ہوا؟ یسوع نے اس کو ڈانٹا۔ پھر زندگی کی شیخی، دنیا کی دولت اس کو دکھائی، دنیا کی سلطنتیں اس کو دکھا دی۔ تو اگر مجھے جھک کر کے سجدہ کرے، اسے پتا تھا کہ یسوع خدا ہے، اور اگر یسوع مجھے سجدہ کرتا تو خدا مجھے سجدہ کرتا ہے، خدا فیل ہو جائے گا۔
اور یہی بات میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آج ہم بھی اپنے آپ کو خدا سمجھ کر کے لوگوں کو کہتے ساڈے کے چک جاؤ، ساڈے کے خدا آیا، ساڈے کے چکو گے تو تم خدا دے کے چکو گے۔ حالانکہ یہ ابلیس کی خواہش ہے، یسوع نہیں چاہتا کہ ابلیس کی خواہش کو پورا کیا جائے، اور اس نے اسے ڈانٹ دیا، اے ابلیس میرے سامنے سے دور ہو جا۔ یہی تین چیزیں اس نے اصل میں ہوا اور آدم کے سامنے رکھی، انہوں نے قبول کر لی، اور آج تک کھانا پینا پہننا، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی میں ہی ہم مبتلا ہے نا، یہی کچھ چل رہا ہے نا۔ کیا اس میں کچھ کمی آئی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ نہیں، میں اگر پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر کے وزٹ کے لیے جاتا ہوں تو تمہارے لیے تو میں پادری صاحب ہی ہوں نا، میری کوئی عزت میں فرق آتا ہے؟ اور مجھ سے محبت کرتے ہو یا کہ نہیں؟ بتاؤ مجھے۔ کرتے ہیں۔ تو جب میں سرخی پاؤڈر لا کے جاؤں گا تو پھر بھی پادری رہنا، میں نے دن نہ مان جانا؟ بتائیں مجھے، پادری ہی رہوں گا نا۔ میرے عزیزو، پیدائش 3 باب کی پہلی 7 آیتوں میں دیکھیں، اس نے مکاری کی، بد عدل میں۔ ہوا نے یہ مت سمجھے کہ شیطان کا قصور تھا، ہوا نے موقع دیا کہ شیطان اس کے پاس آ کر اس سے بات کرے۔ ہوا نے شیطان کو موقع دیا، اور یہی بات یہاں پہ لکھی ہے، ابلیس کو موقع نہ دو۔ ہوا نے موقع دیا اور ابلیس اس کے پاس ہے۔ ہاں بہن کی کیا نہیں، بہن جو ابلیس کا گروپ نہیں، ہاں جی کوئی بھی نہیں کر رہی بھرا۔ تو میں سنیا کہ سارے باغ کے بوٹے کا پھل تمہیں منع کر دیتا، نہیں میں تینوں کہنے دس دیتا، صرف ایک درمیان سے ایک بوٹا ہی خدا نے آخیا دے نیڑے نہ جائے۔ کہنا کیوں؟ خدا نے آخیا جس دن تھی کھادا تو تھی مر جانا، کہنا خدا نے اسے تھوڑے میں جھوٹ بولیا۔ خدا کو پتا ہے کہ جس روز تم کھاؤ گے تم خدا کی مانند نیک و بد کی پہچان کے مالک بن جاؤ۔ اور سی نا ہے خدا کی مانند بن جاؤں، اس کو پتا تھا کہ میں فانی ہوں، میں مٹی سے لی گئی ہوں، اور اسے پتا تھا کہ خدا جو ہے وہ غیر فانی ہے، اور یہ پھل جو ہے یہ مجھے خدا کی مانند غیر فانی بنا دے گا۔ یہ پھل مجھے کیا کرے گا؟ غیر فانی کر دے گا۔ میں پھر فنا نہیں ہوں گی، میں خدا کی مانند ہوں گی۔ اور جلدی سے جب اس پھل کو دیکھا تو کہنے لگی دیکھنے میں تو بڑا خوشگوار ہے، آنکھوں کی خواہش آ گئی نا ہے، تو پھر جسم کی خواہش کھاواں گی تو پتہ نہیں کی بن جانا، تو چڑیل ہے بننا تو کی ہے، خدا سے تو بن نہیں سکتی، تو چڑیل ہی بننا، اور چڑیل بن گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کے اس پھل کو کھایا، توڑا اور کھا لیا، اور کیا ہوا؟ خدا کے جلال میں سے نکل گئی، خدا کے جلال میں سے نکل گئی۔ آج ہم بھی جو کارنامے انجام دیتے رہتے ہیں، ہم خدا کے گھر میں سے نکلنے کے منصوبے سے خود بناتے رہتے ہیں، آدم کو بیوقوف سمجھتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو چودھری اور کلمند بناتے رہتے ہیں۔ جی مجھے یہ بتاؤ، یہ جو دولت ہم اکٹھی کر رہے ہیں، یسوع نے اسی کے بارے میں کہا تھا نا، اسی کے بارے میں کہا تھا نا، وہاں پہ مال جمع کرو جہاں نہ چور چراتا ہے اور نہ زنگ لگتا ہے، کہا تھا۔ آپ نے وہ سنا؟ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے، یہ جو اونٹ کے ناکے میں سے اونٹ کا گزر جانا آسان ہے۔ میں سمجھتا ہوں دسے اونٹ کا جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا خدا ہے، قدرت ہے ہوگی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یروشلم پہاڑیوں کے بیچ میں تھا، اور جس طرح سے سوئی کا ناکا اس طرح سے لمبا ہوتا تھا، پہاڑیوں کے درمیان اس طرح کا ایک سوراخ تھا، اور جب شام کے وقت یروشلم کے پھاٹک بند ہو جاتے تھے جہاں سے آمد و رفت ہوتی تھی، تو یہاں پہ ایک محصول
लेने वाला मुहर्रर नाका लगा हुआ था, सिपाही होते थे यहाँ पे। और ये इतना तंग रास्ता था कि व्यापारी जो आते थे माल लेकर के वो अपने ऊंट को अनलोड करते थे, यानी कि सामान को नीचे उतार लेते थे और ऊंट को बिठा करके ऊंट घसीटता हुआ उस सुराख में से गुजर जाता था और फिर ये अपना माल भी घसीट करके अंदर ले जाते और ऊंट पे लाद करके सराय में इसको ले जाते। ये था सुई का नाका। और ये जो था वो सुई के नाके पर खड़ा होकर के मुनादी कर रहा था और ऊंट को गुजरते हुए दिखा रहा था। ऊंट को गुजरते हुए क्या कर रहा था, देख रहा था, लोग भी देख रहे थे। और इसलिए उसने कहा तंग दरवाजे में से दाखिल हो। पहले तो रास्ता ही तंग है, बंदे को तो बड़ी मुश्किल है गुजर सकता था। जब बंदे ने पाटे चुकी हुए बदियां दी बदकारियां दी तो फिर कितने गुजरेगा। ऊंट लदा लदाया नहीं गुजर सकता वहां से। ऊंट लदा लदाया नहीं गुजर सकता। ऊंट अनलोड होने के बाद बड़ी मुश्किल से गुजरता है। ऊंट अनलोड होने के बाद बड़ी मुश्किल से गुजरता है। और दुनियादार लोगों दौलत दियो, मुतलाशियो, लालचियो, दौलत के मना कीते हुए लोगों को दौलत समेत तुझे किस तरह खुदा की बात से चलते। इसलिए तो उसने उसको कहा था जा पहले अपना सब कुछ बेच करके गरीबों को तकसीम कर दे तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। हम ये करते हैं? अपने घर बनाने के लिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। मेरी 40 तक में बिशप साहब से बात हुई थी और मैं उल्टी सीधी बातें कर रहा था, उल्टी सीधी आयतें पेश कर रहा था और मैंने उन लोगों में उसको कहा ये आयतें अनफिट हैं इस जगह के ऊपर। जो तू बात कर रहा है, मैं मेरी कलीसिया कुछ करे ना करे, मैं तुझे अपने पल्ले से 2 लाख देता हूँ। लाल रंगी लाख होते 2 पुत्र हैं। फिर उसका मुंह बंद हो गया। ये जैसे मैंने जाना है, मरना है, ये मेरे साथ बिल्डिंग जाएगी है? कौन है जो कहता कि जी जाएगी? मेरा बाप मरा तो गांव का जो दर्जी था उसने कहा भाजी चाचे का जरा ना आखिरी लिबास को लै के सिलाई करा। मैं क्या भान जी इन एक बोझा भी ला। बोझा कहते हैं जेब। कहने लगा भाजी कफन में जेब नहीं लगती। मैं इन्होंने भी दस। कहने लगा कफन को जेब नहीं लगती और हम ये जो मालो दौलत जमा करते हैं, मैंने उसे कहा मैं चाहे अपना बच्चा बेच लूं, मैं तुझे 2 लाख देता हूं। तू अगर बंदे का पुत्रा देखे मैदान चाकर उसे 5 लाख। मैं कहता हूं हम सब खुदा के लोग किन्ने में जिले कहती नहीं खुदा के लोग नहीं। हाथ खड़े करो। हम कौन है जो कहता है कि मैं खुदा के लोग? सब खुदा के लोग हैं। अगर हम सब खुदा के लोग हैं और अगर हम सब बजाय के किसी विषय पर नजरें रखें, अगर हम सब मिल करके इस बात का तहिया कर ले कि हमने जमीन लेनी है चर्च के लिए और हमने खुदा को देना है, चाहे अपने घर बेच करके दे, तो हो सकता है या कि नहीं हो सकता? हो सकता है। मैं अकेला क्यों मलाउन बनूंगी? जो बशर को बाजू जानता है वो मलाउन। मैं नहीं जब उनके है नहीं आता मेरे दिल दोस्तों, यीशु मसीह की आजमाइश अब हुई। खाने की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश, अपने आप को हैकल से नीचे गिरा। हाँ जी, जिंदगी की शेख की दौलत की ख्वाहिश, दुनिया की सरदारी की ख्वाहिश, हुक्मरानी की ख्वाहिश, ये चीजें तो मैं ख्वाहिश रखता ही नहीं हूं। मैं क्यों मलाऊंगा? मुझे क्या मलाउन बनने की जरूरत? बाइबल कहती है उसे जगाना। किसको जगाना? अबलीस को जगाना दो। कहां ना जगा दो?
अपने घरों में जगह ना दो। हमारे घरों में वो रहता है, हमारे दिलों में वो रहता है, हमारे अंदर वो रहता है और मोहब्बत को तबाह करता है। मियाँ बीवी में नफाक, माँ बाप और बच्चों में नफाक, कलीसिया और खादम में नफाक, ये कौन डालता है? शैतान डालता है। मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं, हमारे अंदर एक चीज की कमी, हमारे अंदर ये पते की बात मैं करने लगा हूं। यीशु मसीह ने पता क्या कहा था? मैं जमीन पर आग लगाने आया हूं। क्या लगाने आया हूं? अगर लग चुकी होती तो क्या ही अच्छा होता। वो आग कौन सी थी? क्या थी आग? आज तक कभी किसी ने, लोग कहते तो है ना कलाम रूह की तलवार है, आग का बताते हैं क्या है? आग पेंटिकोस्ट के रोज उनके ऊपर नाज़िल हुई, आपकी शोला की सिफटती हुई ज़बानें उनके ऊपर आकर के ठहर गई। रूह कुदस की कमी है हमारे अंदर, रूह कुदस नाराज है हमारे अंदर। असी रूह कुदस को पीछे करके सी कि चौधरी असी नबी बन के बैठे होंगे, मैं बड़ा मुबशर है, मैं बड़े शिफावा देने वाला, मैं बढ़िया, और कभी नहीं सोचते कि ये शिफाएं सिर्फ यीशु के नाम में है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरे उस्ताद ने गाड़ी में सफर कर रहा था, उसने अपनी किताब में लिखा कि बस में जिसमें वो सफर कर रहा था, एक बेटी जो थी, एक बच्ची जो थी किसी की, उसमें बदबू हाथ हो गई और हरी टोपी वाला, ये सब्ज टोपी वाला मौलवी वहां पे बैठा हुआ था और उस मौलवी ने जल्दी से उसको कहा, मैं तो यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ कि इसमें से निकल जाओ और वो बच्ची ठीक हो गई। मेरे उस्ताद ने उसको कहा, मौलवी साहब तुझे मसीही हो? कहता जी नाउज़ुबिल्लाह। उन्हें आखिर भाई यीशु का नाम क्यों ले आई? उन्हें आखिर जी मैंने पता सा यीशु के नाम से बुजुर्गों कट दे समाज की ताकत है। उन्हें आखिर जी तो तेन पता भी ताकत वाला ना ही ये है, तो फिर तुम शर्म होनी चाहिए, चाहे ना इस्तेमाल ना करता तो या नाउज़ुबिल्लाह ना इस्तेमाल करता। और अगर कोई हम में से या हमारे वसीला से तो काम होता है तो लोगों उसके ऊपर ईमान ना रख लो कि ये बड़ा नबी है। आज से जो खादम यहाँ पे खड़ा होगा, अगर किसी ने दुआ करानी है तो अपनी जगह पे खड़ा होकर के अपनी मर्ज वाली जगह के ऊपर हाथ रखेगा और वो सबके लिए दुआ करेगा और खुदा उसको उनको शिफा देगा। अगर ईमान है तो ये बेईमान ने कहीं जाएंगे, हर द्वार ये बेईमान फिर हो जाते हैं, यही बीमारियां जी अभी ठीक ही नहीं हुए। ईमान कहाँ है तुम्हारा? और अगर किसी ने ये समझ लिया है ना कि शायद जो है कि ये बड़ा नबी है और इसके नबूवत के वसीला से जनाब मैंने शिफा पानी है, उसके घर में जाकर उसे हाथ रखवा करके दुआ करवा। ईमान को समझो कि ईमान क्या है, ईमान को समझने की कोशिश करो, बेईमानी की हालत को तर्क कर दो। और बाइबल के मुताबिक आपको पता है कि नबूकदनेस्सर ने क्या कहा था सदर के मिस्र और अब्दुल के लिए? आग को तेज कर। कितने गुना? 7 गुना तेज कर दो। आग को कितने गुना तेज कर दो? और जो सदर और मिस्र और अब्दुल को आग में फेंकने वाले थे, वो आग के शोलों की लपटों की वजह से झुलस करके मर गए, लेकिन सदर मिस्र और अब्दुल मरे थे नहीं। और मैं भी आपसे ये अर्ज कर देना चाहता हूँ, शैतान ने तो ये हुक्म दिया था कि 7 गुना कर दो। तुम रूह कुदस की आग को अपने अंदर 100 गुना बढ़ा दो ताकि इब्लीस जो है वो झुलस करके मर जाए। हमारे अंदर रूह कुदस की आग की कमी है। समाजी जिंदगी में आग नहीं, अपने भाइयों के साथ गुफ्तगू में आग नहीं। और यही वजह है कि हम इब्लीस को मौका देते हैं। यही वजह है कि हम इब्लीस को क्या करते हैं? मौका देते हैं और वो हम गुनाहगारों को बरगला लेता है और फुसला लेता है। अगर हम उसे जगह ना दे तो इसका नतीजा तुम्हारी बरकत होगी। अगर बरकत लेनी है, अगर बरकत लेनी है तो रूह कुदस की आग को अपने अंदर क्या कर दो? कितने हैं
جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم روح القدس حاصل کر چکے ہیں، ذرا اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ جن کو یہ روح القدس کی نعمت ملی ہے اور جو یہ سمجھتے ہیں باقی ہمیں روح القدس ملا ہے، ہم غیر زبانوں سے اس کی پرستش کرتے ہیں، تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ میں کسی روح قید سے نہیں پاؤں لگا۔ ہاں یسوع سچائی اسی سچی ہمیں دسو۔ اور میں نے کبھی آپ کو کہا کہ میں آپ کا چودھری ہوں؟ میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں کہ میں خادم ہوں، اور میرے لیے یہی بڑی بات ہے کہ اس نے مجھے اپنے خادموں میں جگہ دی۔ میں تو اس لائق نہیں تھا نا، میں تو اس لائق بھی نہیں تھا۔ اور آپ کو پتا ہونا چاہیے متی 20 سے 28 آیات کو پڑھیں تو زبدی کے بیٹوں کی ماں آئی اپنے بچوں کو لے کر کے، یعقوب اور یوحنا کو، اور یسوع سے انہوں نے کہا کہ اسی چاہتے ہیں کہ جس ویلے تو اپنی بات چیت جائیں ایک طرح سجے بھوے تھے کہ کبھی یہ ہوا تھا یا کہ نہیں؟ بائبل کو جانتے ہو نا؟ تو شاگردوں نے یہ بات بڑی بری محسوس کی، شاگردوں کو یہ بات بڑی بری لگی، اور پھر ان میں یہ بحث بھی چلی کہ ہم میں بڑا کون ہے۔ تو یسوع نے کیا کہا تھا کہ جو پیالہ میں پینے کو کیا تم پی سکتے ہو؟ آہت پی سکتے ہو؟ نے کہا پیالہ تو تم پیو گے، لیکن اپنے دہنے یا بائیں ہاتھ بٹھانا میرا کام نہیں، لیکن جن کے لیے تیار ہوا ہے وہ کہ تم نہیں ہے۔ اور تیار کے نام حاصل ہے دونوں ڈاکوؤں کا۔ اگر وہ اس مقاشے کو سمجھ جاتے نا کہ سلیب پر اس کے ساتھ لٹکنا ہے اور بڑی بے عزتی کروانی ہے، تو وہ کبھی بھی یہ نہ کہتے۔ تو یسوع تو یہ نہیں چاہتا تھا۔ یسوع کے بارے میں یہ صحیفہ کیسے مکمل ہوتا کہ وہ ڈاکوؤں میں گنا گیا؟ یہی ہے نا، اسی طرح سے پورا ہو رہا تھا نا۔ اصل میں تھی یہ اس کی بات تھی، جب میں ان سے بڑھ چڑھایا جاؤں گا تو بہتوں کو اپنے پاس کھینچوں گا، یہ تھا نا اس کے لیے۔ تو میرے سی دوستو، جب یسوع کے پاس یہ بات پہنچی تو یسوع نے کہا راستے میں کیا کہہ رہے تھے تم بھائی؟ یہ کیا بحث تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہم کہہ رہے تھے ہم نے بڑا کون ہے؟ تو یسوع نے کیا کیا، ایک بچے کو لا کر کے کھڑا کر دیا۔ کس کو کھڑا کیا؟ بچے کو۔ اور اس نے کہا جو اس بچے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، جو اس بچے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے۔ اور میں آپ سے کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ متی 23 باب کو پڑھ کر کے دیکھ لیں، یہاں پہ اس نے منع کر دیا کہ اپنے آپ کو ربی بنا چلاؤ۔ تو ربی کی لفظ مانی استاد، لوگ مجھے کہیں تو 100 دفعہ کہیں گے کہ اس میں استاد کی خدمت ہے، ساری دنیا مجھے یہ کہتی ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں استاد ہوں، اس لیے کہ میں تو خود سیکھتا ہوں یسوع سے، پاکروح سے سیکھتا ہوں، میں تو شاگرد ہوں، اور جو کچھ میں سیکھتا ہوں میں وہ بتاتا ہوں۔ یہاں پہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھیں 8ویں آیت میں، 8ویں جو آیت ہے، مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو، تم سب بھائی ہو۔ اور پھر آگے وہ کہتا ہے اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، فادر صاحب نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے، تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے۔ اور یہ جو پادری ہے نا، یہ پرتگالی زبان کا لفظ ہے، اس کے لفظی معنی بھی باپ ہی ہے، اس کا لفظی معنی بھی کیا ہے؟ باپ ہی ہے، لہذا پادری صاحب بھی نہ کہو، یہ فادر بھی نہ کہو تو پھر پادری صاحب بھی نہ کیا کہو، پاسٹر جی کیا چروائے صاحب بھی۔ میری بات کی سمجھ آئی؟ اور آگے وہ کہتا ہے اور نہ تم ہادی کہلاؤ کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہے، یعنی مسیح، یعنی کہ رابر بھی نہ بنو، کہلاؤ نا۔ اگر تم رابی کر بھی رہے ہو، ہادی ہوگی تو بھی تم اپنے آپ کو ہادی کہلواؤ نہیں، سیدھے دن کہہ لیا اپنے عہدے رتبے ساڈیاں شانہ دیکھو ہے۔ میں آپ سے کر دینا چاہتا ہوں یہ ملٹی فیتھ، یہ جو ڈینامینیشن لیڈرشپ کی جو تعلیم دینا شروع ہو گئی ہے نا، لیڈرشپ سیمینار ہو رہے ہیں،
یہ یسوع کی تعلیم کے الٹ ہے. یسوع لیڈر نہیں بناتا, یسوع خادم بناتا ہے, کیونکہ وہ خود خادم ہے. یسوع کیا بناتا ہے؟ ہم کیا بنتے ہیں؟ لیڈر. لیڈرشپ سیمینار کرواتے ہیں. اور کیوں ہوتے ہیں؟ طریقہ سے سیاح اندر کی بات بھی مشرق کے بعد سے لوگوں نے کے پیسہ کے میں لے آنا ہے. ہم نے آج تک ایسا اسی لیے نہیں کیا. ہم پیسے پہ لانے ڈالتے ہیں. اگر مسیح میرے پاس نہیں تو پیسہ بھی کچھ نہیں. اگر مسیح میرے پاس نہیں تو پیسہ بھی کچھ نہیں ہے. اور اگر مسیح میرے پاس ہے, جس کے وسیلہ سے یہ زمین اور آسمان کی معموری ہے, تو میرے پاس زمین اور آسمان کی ساری نعمتیں ہیں. میرے پاس زمین اور آسمان کی ساری نعمتیں ہیں. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا بننا چاہیے؟ خادم یا چودھری؟ پھر ساڈیاں کلیسیاں والے ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ مطلب کا بندہ نپ لیتے جو تمہارے لیے چگلیاں ہیں انہوں نے کر کے دس فلانا اس طرح فلانا زنا کر فلانے نال کرتے. اسی اتنے کن دھر لینے, اسی انہوں کہنے ہیں سچا جی اے نہ پا کے انہوں اگے نہیں لے کے آنا, اے نہ پا کے اسی انہوں اگے نہیں. تو تسی یسوع تو اگے ہو. وہ جانتا تھا کہ یہودا اسکریوطی چور ہے, اور بائبل کہتی ہے کہ وہ چور تھا. جو کچھ تھیلی میں پڑتا تھا وہ خزانچی تھا, اس میں سے نکال لیا. یسوع یہ جانتا تھا, اس کو شروع ہی سے جانتا تھا. پھر بھی اس نے ساری رات جب دعا کی چناؤ میں یہودا اسکریوطی کا بھی نام آیا. 12 میں وہ تھا یا کہ نہیں؟ اور جب پھنسا کھانے کو تھے تو یہودا اسکریوطی کے پچھلے پاؤں دھوئے یا کہ نہیں؟ اور جب بائبل کہتے ہیں کہ جب اس کو یہ علم ہو گیا کہ وہ ان سے لے لیا جائے گا, تو بائبل کہتی ہے کہ وہ ان سے ویسی ہی محبت رکھتا رہا جیسی وہ پہلے کرتا تھا. اور یہ محبت ہی تھی کہ نوالا ڈبو کر کے اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں, اس کے منہ میں ڈال رہے ہیں. اس کو پتا تھا کس نے 30 روپیے میرے لے کر کے جیب میں ڈالے ہوئے, اور اسے کہہ بھی رہا کہ میاں جو کچھ تو کرنا چاہتا کر لے جا. تو محبت اس نے کم کی. ابھی یسوع کو نہیں دینا نہیں کیا فلانا نہیں جس اسٹیج پہ آ سکے, یہ سارے پوچھ رہا یہ یسوع کا اسٹیج ہے, یہ میرا نہیں ہے اسٹیج. اگر کسی کو یسوع کہتا تو وہ آئے, میں بیٹھ جاؤں گا, میں اسے سنوں گا, میرے خلاف کلام کرے. اور ایسے چگل خوروں سے بچیں جو سارے زمانے کی تمہیں خبریں دیتے ہیں, فلانا زنا کر ہے, فلانا یہ ہے, فلانا وہ ہے. محبت کریں لوگوں سے. ہمارا خدا محبت ہے. کیا ہم اس لائق تھے کہ ہماری خاطر وہ اپنے بیٹے کو سلیب پر دیتا؟ اور بتاؤ مجھے, نہیں بڑے سونے ساتھی سانو بڑا مطلب کہ کبھی پیارے لگتے انہوں نے اپنا بیٹا سلیب دے دیا. ہماری طرف تو گناہ اتنا تھا ہمارے اندر, ہماری طرف تو دیکھنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا. ایون دین اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا, اور ہم ایک اسٹینڈرڈ بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں. فلانا نہیں اسٹیج پہ آ سکتا, فلانا سامنے نہیں بیٹھ سکتا, فلانے کو ایسے نہیں ہو سکتا. تم کون ہو؟ بائبل کی تو تمہیں اسٹڈی نہیں ہے, بائبل کی تو تمہیں سمجھ نہیں ہے. اور اس جماعت کے لوگوں کا کوئی خدا تمہیں میرے خلاف کوئی کلام سنا کہتا ہے کہ اسے جا کے سناؤ, میں تمہیں منع نہیں کروں گا, یہاں پہ بیٹھ کر کے سنوں گا اور تم سناؤ گے. میں کلبے کو مانتا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے, جو زمین و آسمان کا خالق ہے. اس نے مجھ جیسے نالائق کو, ادھورے کو, نکمے کو, میں کیا کہوں اپنے بارے میں, اتنا گھٹیا ہوں, میرے ساتھ اس نے محبت کی, میرے ساتھ اس نے محبت کی ہے, اور میں کہتا ہوں آپ کے ساتھ بھی. تو کیا ہمیں اس کے عوض میں دوسروں سے محبت کرنا چاہیے یا کہ کننا پانیاں چاہیے؟ بتاؤ مجھے, کرنی چاہیے محبت یا کہ نہیں ہے؟ میں یہ جو آخری باتیں کی ہیں نا,
صرف یہاں پہ وہ جو بحث ہو رہی تھی نا سویرے سے اس کی وجہ سے، ادروائز میرے پاس پیورلی کرنے کے تعلق سے بات ہے۔ لیکن یہ خدا کی مرضی تھی اور یہ خدا چاہتا تھا کہ ہماری غلطیاں ہم پہ اشکارا کریں، اور میں یہ سمجھتا ہوں جو خدا کی باتوں کو نہیں سمجھتا وہ اس کا قادر بھی نہیں، جو ان کو پلیز نہیں کرتا۔ بائبل میں یہی لکھا کہ مگر بزدل اور بے ایمان اور گھنونے لوگوں کا حصہ آگ اور گندے سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے، میں دوسری موت میں نہیں جانا چاہتا۔ میں نے 14 سال کی عمر میں یسوع کو قبول کیا اور مجھے گھر سے نکال دیا، ابھی تک نکلا ہوا، اور آج میں یسوع کو پیچھے کر کے چودھری بن جاؤں تو کیا میں یسوع کو اچھا لگوں گا؟ اور جتنی قربانیاں میں نے اس کام کے لیے دی ہیں، اگر میں اپنی راہ سے منحرف ہو جاتا ہوں تو کیا میں اس گول کو اچیو کر سکتا ہوں جو کہ میرے لیے دھرا ہے، رکھا ہے؟ وہ گول مجھے نصیب ہوگا؟ نہیں۔ میرے عزیزوں، ایک دوسرے سے پیار کرنا سیکھو، ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہ کیا ہے۔ ہم تو اپنے بیٹے بیٹیوں سے پیار نہیں کرتے، ہم تو اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتے جس کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایک جسم ہیں۔ ہم دوسروں سے پیار کریں گے، کیسے کریں گے؟ برداشت سیکھو، برداشت کیا سیکھنی ہے؟ برداشت سیکھنی ہے۔ یہ نہیں کہ بیوی نے گالی کیوں کی تھی سچائی میں بیوی کو ہوئی گی، اور آپ غلط بھی ہیں تو پھر بھی آپ توبہ نہیں کرتے، معافی نہیں مانگتے بیوی سے، غلط ہو تم، محبت نہیں کرنے، تمہارے اندر محبت نہیں۔ اپنی غلطی کو ماننے کی کوشش کرو، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے خدا کی حضور میں گر جاؤ، اور اگر سامنے بیوی ہے یا بیٹی بھی ہے تو اس کو کہو کہ میں نے غلطی کیا، مجھے معاف کر دو۔ یہ نہیں ہے بیوی ہے یا بیٹی ہے یا بیٹا یہ کو میں کہ میں معافی مانگا، میں ہوں۔ اپنی غلطیوں کا اقرار کریں، اٹھیں اپنے پاؤں کے اوپر اور کہیں کہ تو ہی تم ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اٹھ جائے